السلام علیکم پیارے دوستو، بھائیوں، عزیزوں، بچوں، سب کو منصف اوان ایڈوکیٹ کا بہت بہت سلام ہو۔ اور آج 30 وہ ہے جولائی اور صبح 1 اگست ہے۔ اور ابھی یہ خبر میں نے دیکھی ہے کہ جناب اس حکومت نے پھر پٹرول $2.25 فی لیٹر بڑھا دی ہے۔ یار میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ عمران خان کی حکومت کو ہو کیا گیا ہے؟ کیا وہ سمجھ رہے ہیں کہ ادھر سب لوگ چندے کی کمائی سے پل رہے ہیں کہ جتنی مرضی وہ مہنگائی میں کیے جاؤں گا تو ان کے پاس پیسہ بہت ہے؟ اس کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے کہ غریبوں کے لیے کتنی مہنگائی ہو چکی ہے۔ اس کو کوئی فیڈ بیک نہیں جاتی، جس طرح ہمیں لوگ اپنے ٹی وی چینل پہ بتاتے ہیں، قانونی ٹی وی چینل پہ، کہ سر جی آٹا آج اتنا مہنگا ہو گیا ہے، چینی آج اتنی مہنگی ہو گئی ہے، پتی مہنگی ہو گئی ہے، دودھ مہنگا ہو گیا ہے، اور اس کو کوئی احساس نہیں ہے، بالکل ذرا احساس نہیں ہے۔ سارے لوگ کہہ رہے ہیں، رو رہے ہیں لوگ، خدا کی قسم رو کے فون کرتے ہیں کہ سر جی ہمارا اب گزارا نہیں ہوتا، ہم کیا کریں۔ میں عمران خان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمہاری طرح چندے پہ کوئی نہیں پال رہا ہے، ادھر چندے کی کمائی نہیں ہے کسی کی بھی۔ سارے مافیاز کو آپ نے جیب میں ڈالا ہوا ہے، بڑے بڑے ساری ATM مشینیں آپ کے بنی گالا میں پہنچ گئی ہیں، جتنے مرضی آپ پیسے نکال لیں۔ غریبوں کا بھی سوچیں جس کے لیے تم نعرہ بلند کر کے آئے ہو، میں سب کے لیے قانون برابر کروں گا، میں سب کے لیے جناب مدینہ کی ریاست بناؤں گا۔ ادھر کتا بھی پیاسا پڑا ہوگا تو جناب وہ اس کی ذمہ داری حکومت پہ ہوگی۔ اب کدھر ہیں تمہارے وہ کتے؟ مجھے بڑے ہی افسوس ہے یار، خدا کی قسم لوگ رو کے ہمیں فون کر رہے ہیں کہ سر جی اتنی مہنگائی ہو گئی ہے۔ ابھی دیکھیں یوٹیلیٹی سٹور پہ جہاں پہ چیزیں سستی ہونی چاہیے تھی، وہاں پہ $90 کے حساب سے آئل مہنگا ہو گیا، گھی جو ہوتا ہے۔ چینی مہنگا ہو گئی ہے $15 کلو کے حساب سے۔ یہ مذاق ہے؟ $68 والی $85 میں، یعنی کہ لوگ کوئی بڑھتا ہے $1 $2 تو انہیں پورے سینکڑوں اس کے حساب سے بڑھا رہے ہو۔ آج میں نے گاڑی میں پٹرول ڈالا ہے، جو 2 مہینے پہلے جتنا پٹرول $2000 کا ڈلتا تھا، آج وہاں $3000 کا ڈل ہے، اتنا ہی پٹرول۔ کدھر وہ چوروں کی جو حکومت تھی جس میں $60 لیٹر کے حساب سے ہم تیل ڈلواتے تھے، آج 120 بھی کراس کر گیا ہے۔ یہ کون سی ایماندار حکومت ہمارے پلے پڑ گئی ہے؟ کون سا یہ صادق اور امین ہمارے سر پہ بٹھا دیا گیا ہے؟ لوگ چیخ رہے ہیں، وہ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ اس کے لیے باہر نکلو۔ کون باہر نکلے اس کے لیے؟ نون لیگ کی اپنی لڑائیاں ختم نہیں ہو رہی، پیپلز پارٹی اپنے جناب دفاع پہ لگی ہوئی ہے کہ جناب ہمیں سیٹیں مل گئی ہیں، سینٹ کا چیئرمین بھی، اپوزیشن لیڈر بھی ہمارا بن گیا ہے، کشمیر میں بھی ہم آ گئے ہیں، ان کے بھی ستیں خیریں ہو گئی ہیں، ان کو اپوزیشن لیڈر ہی چاہیے تھا۔ اور ادھر نون لیگ والے آپس میں لڑ رہے ہیں جناب، یہ کرو وہ کرو، روز تماشے بنائے ہوئے ہیں۔ عوام کے لیے بھی کبھی کسی نے سوچے؟ کون سی پارٹی نے کہا ہے کہ جی کل ہم مہنگائی کے خلاف پورے پاکستان میں جلوس نکالیں گے؟ سب سے بڑا پاکستان کا مسئلہ مہنگائی کا ہے، سب سے بڑا۔ قسم خدا کی فون نہیں سنے جاتے لوگوں سے، اتنے درد بھرے فون ہوتے ہیں کہ سارا اب ہم کیا کریں۔ کل مجھے ایک وکیل ملا ہے، میں اب بتا نہیں سکتا کہ وہ ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، سارے رونے والے ہو گئے کہ سر جی نہیں گزارا ہو رہا، ہم کدھر جائیں سفید پوش لوگ۔ یہ تو بھیک اور چندہ مانگ کے عمران خان تو گزارا کر رہا ہے، نہ اس کا کوئی کاروبار ہے، نہ کسی کا اس نے کاروبار رہنے دی ہے۔ اس کو اتنی شرم نہیں آتی کہ بھئی ہر 15 دن کے بعد تم پٹرول کی قیمت بڑھاتے ہو۔ جب پٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو ہر چیز کی بڑھ جاتی ہے۔
اب تو تم نے سرکاری طور پہ چینی کی قیمت بڑھا دی ہے، سرکاری طور پہ تم نے آٹے کی قیمت بڑھا دی ہے، سرکاری طور پہ تم نے ساری چیزیں بڑھا دی ہیں۔ پرائیویٹ لوگ کیا کریں؟ 120 روپے لیٹر والا دودھ جو نیسلے کا، میں کمپنی کا نام، اب 160 روپے کا مل رہا ہے لیٹر۔ کوئی دیکھیں دوائیں 400-500% بڑھ گئی ہیں، کوئی تو اس کے اوپر نکلے یار، نکلے۔ اس کے اوپر بنتا ہے روڈ بلاک کرنا، ٹائر جلانا، وہ عمران خان جیسے نعرہ لگ میں شہر بند کر دوں گا، اس کے اوپر بنتا ہے۔ کدھر ہے وہ طاہر القادری، کدھر ہیں وہ مذہبی تنظیمیں جو شور کرتی تھیں؟ عوام کے لیے کوئی تو نکلے۔ یہ تو بالکل عوام کو اس نے خودکشی پہ مجبور کر دی ہے کہ تم خودکشی کر لو، ہم تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ ابھی اس کے وزیر ہی ختم نہیں ہوئے، ابھی کل پھر اس نے سندھ کا جناب ایک وزیر بنا دیا ہے جو ریجیکٹڈ لوگ ہیں، جیسے فردوس عاشق امان ہے، 40,000 ووٹوں کی لیڈ سے ہاری ہے، سب سے آگے آگے وہی پھر رہی ہے بیان دینے میں، سب سے آگے آگے۔ آپ دیکھیں گے سب سے پہلا بیان ہی ٹی وی پہ آپ کو فردوس عاشق امان کا ملے گا۔ اور وہ جو شہباز گل ہے جس نے آج ٹویٹ کی ہے، اس ریجن میں پیٹرول سب سے سستا ہے، تو لوگوں کو یہ بھی بتا دو کہ اس ریجن میں روپیہ سب سے ذلیل ہو گیا ہے، سب سے کم قیمت روپے کی ہو گئی ہے۔ یہ نہیں دیکھتے؟ کوئی بنگلہ دیش والے 100 روپے کماتے ہیں تو ہمارے وہ 500 روپے کے برابر ہو رہا ہے۔ افغانستان بھی ہم سے آگے۔ اس پہ تو کسی نے ٹویٹ نہیں کیا شہباز گل کا کہ ریجن میں اس پورے خطے میں سب سے جو پیسے کی ویلیو ڈی ویلیو ہوا ہے وہ کون سا ہوا ہے؟ روپیہ ہوا ہے، روپیہ ہوا ہے، پاکستانی روپیہ ہوا ہے۔ اس کے اوپر تو کبھی کسی نے ٹویٹ نہیں کیا۔ فوراً ہی ہر بات کی جسٹیفیکیشن کے لیے اس نے آگے رکھے ہوئے ہیں بندے، نان الیکٹڈ بندے، ہمارے سروں کو چکرا دیے انہوں نے ٹی وی پہ آ کے۔ کبھی شہباز گل آیا ہوا ہے، کبھی فردوس عاشق امان آئی بیٹھی ہے، سارے نان الیکٹڈ بندے آگے بیٹھے ہیں، عمران کی ٹیسیاں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تم نے بالکل ٹھیک کر رہے ہو تم، اور عمران کو کیا پتہ ہے؟ جو چندے سے اپنا گھر چلاتا ہے، چندے سے، اس کو کیا پتہ ہے کہ مہنگائی کیا چیز ہے؟ اس کے تو اپنے کاغذات دیکھیں، اس کے تو کاغذات میں اپنی گاڑی بھی نہیں ہے، تو اس نے پیٹرول کہاں ڈلوانا ہے؟ وہ تو 18 سال کا تھا تو چندہ مانگ رہا ہے، اور اب مرنے والا ہو گیا تو چندہ مانگ رہا ہے۔ وہ اس کو کیا پتہ ہے مہنگائی کا؟ مہنگائی کے حوالے سے ساری سیاسی پارٹیوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ نکلیں، مہنگائی کے حوالے سے نکلیں۔ یہ مہنگائی رکنے والی نہیں ہے۔ ڈالر 162 روپے کا ہو گیا ہے۔ بڑی امیروں کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے جی کہ گاڑیاں اور یہ پیٹرول، یہ ساری چیزیں، ہم تو کہہ رہے ہیں غریبوں کا آٹا، چینی، دال اور یہ گھی وغیرہ۔ کوئی کم از کم یہ تو یقین دلا دے کہ بھئی 2 مہینے قیمتیں نہیں بڑھیں گی، ہم مان جائیں اس بات کو۔ 2 مہینے زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ عمران کہہ دے کہ 2 مہینے آٹا، چینی، دال، گھی کی قیمتیں نہیں بڑھیں گی، ہر روز بڑھا رہا ہے۔ ہر 15 دن بعد پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے، ہر 15 دن بعد۔ بڑے افسوس کی بات ہے، خدا کی قسم لوگوں کا گزارا نہیں ہو رہا، بالکل اتنی مہنگائی ہو گئی ہے۔ بڑے بڑے ہمارے کمانے والے دوست کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا بھٹا بیٹھ گیا ہے، بالکل اب ہم کیا کریں، کس سے پیسے مانگیں؟ زکوٰۃ چور اور چندہ چور جو ہے حکمران جب بن جائیں گے نا تو ایسے ہی ہوگا۔ یہی مدینہ کی ریاست ہے، اس عمران خان کی مدینہ کی ریاست یہی ہے کہ جو غریب ہیں وہ مرتے جائیں۔ 5 کروڑ آدمی مزید غربت کی لکیر کے نیچے چلے گئے ہیں۔ اس کے اوپر تو کسی سیاسی بڑی پارٹی نے جلسہ جلوس نہیں کیا۔ اب ہم کیا کریں؟ ہماری چھوٹی سی جسٹس پارٹی، ہم کیسے جلسے کریں، کیسے جلوس نکالیں؟ دل تو کرتا ہے کہ صبح ادھر جناب ہم روڈ بند کر دیں کہ جب تک یہ مہنگائی 1 سال کے پیچھے والی قیمتوں پہ نہیں جائے گی، سڑکوں پہ سارے لوگوں کو بلا لیں کہ نکل آؤ بھائی، سارے ہی نکل آؤ۔ کوئی حد ہے یار، اس کی مہنگائی کی کوئی حد ہے؟
کسی چیز کی. کل مجھے ایک فلودے والے کا فون آیا, کہتے سر جی جتھے سانو ملائی ملتی سی 500 روپے پتہ نہیں وہ لیٹر یا کلو بتا رہا تھا, وہ 1100 روپے کی ہو گئی. ہم کیا کریں؟ روتے روتے تو لوگ ہمیں فون کر رہے ہیں مہنگائی کے حساب سے. چلے امیروں کو یا ہم کو فرق نہیں پڑتا, لیکن ہم نے تو نیچے لیول کا سوچنا ہے. حکومت تو ماں باپ ہوتی ہے, اس نے تو ماں باپ کی طرح اپنے کمزور سے کمزور بندے کے بارے میں سوچنا ہے کہ اس کا گزارا کیسے ہو رہا ہے. اپنا تو عمران کو 2 لاکھ روپے ملتا تھا, اس نے کہا جی میرا گزارا نہیں ہوتا, حالانکہ وہاں ایک عمران ہے, ایک اس کی بیوی ہے اور کتے رکھے ہوئے ہیں اس نے, ان کا گزارا کیسے نہیں ہوتا؟ جب تمہارا 2 لاکھ میں نہیں ہو رہا تھا گزارا, تو ایک غریب آدمی کا 10,000 میں 15,000 میں کیسے گزارا ہوگا؟ حکومت نے تو نیچے لیول پہ سوچنا ہے نا. بڑے دکھ والی بات ہے, یہ ساری مہنگائی ہو رہی ہے اور اس کے اوپر کوئی باہر نہیں نکل رہا. میں تو کہتا ہوں خود عوام جو ہے نا ایک دن ایسے نکل کے آ جائیں جی, بنی گالا کی طرف آ جائیں, وہاں دھرنا دیں. عمران خان کے وزیر اعظم ہاؤس کے آگے آ جائیں, وہاں دھرنا دیں. مہنگائی کے خلاف, کوئی سیاسی نہ ہو, مہنگائی کے خلاف دھرنا دیں.